ہیں اور مولانا نے بھی شاید اس کی تفصیلات آپ کے سامنے عرض کر دی ہوگی، اس لیے میں اس وقت اس موضوع پر تفصیل کے ساتھ کوئی گزارش پیش نہیں کر رہا ہوں۔ خواہش اور ارادہ تو یہ تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کے بارے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کروں، کیونکہ جلسے کا موضوع یہ، لیکن مجھے حضرت مولانا قاری تصور الحق صاحب نے حکم دیا ہے کہ آپ نے توحید کے بارے میں کچھ باتیں اپنے دوستوں کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ مجھ سے تھوڑی دیر پہلے ہمارے لندن کے محترم دوست مولانا ممتاز صاحب نے انگریزی میں توحید کے موضوع پر بڑی اہم باتیں اور بڑی اہم گزارشات آپ کے سامنے عرض کی ہے۔ میں اسی مضمون کو اور اسی سلسلے کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا سب سے بڑا عنوان کیا ہے؟ سیرت کہتے کسے ہیں؟ آپ کا مزاج، آپ کی عادت، آپ کی طبیعت، آپ کی تعلیم۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سیرت کا، آپ کی تعلیمات کا سب سے بڑا عنوان، جسے بنیادی عنوان کہا جاتا ہے، وہ اللہ کی توحید ہے۔ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اسی ذمہ داری کو لے کر آئے، اسی ذمہ داری کو مکہ مکرمہ کے پہاڑوں میں، صحراؤں میں، بیابانوں میں اور گلیوں میں اسی احساس ذمہ داری کے ساتھ آپ چلے پھرے، اسی کی طرف لوگوں کو بلایا، اسی کے لیے محنت کی، اسی کے لیے مارے کھائی، اسی کے لیے تکلیفیں برداشت کی، اور جب آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے تو صرف مکہ مکرمہ کی گلیاں نہیں بلکہ دور دور تک اللہ رب العزت کی توحید کا پیغام عام ہو چکا تھا۔ قبل اس کے کہ میں اس سلسلے میں دو تین باتیں آپ کے سامنے مختصراً عرض کروں، تمہیداً ایک دو باتیں عرض کر لوں۔ میں نے، آپ نے، ہمارے ماں باپ نے اور ہمارے بچوں نے، سب نے اس دنیا کو چھوڑ کر جانا ہے، اس میں کسی کا اختلاف نہیں، اور جہاں جانا ہے موت کے بعد، مرنے کے بعد، ساری دنیا کے لوگوں کا عقیدہ ایک سا نہیں ہے۔ جس جہاں میں بھی ہم نے جانا ہے، اس دنیا میں جتنے لوگ رہ رہے ہیں، سب کے عقائد موت کے بعد کے لیے مختلف ہیں۔ مثلا بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد کوئی زندگی نہیں، مر گئے، مٹی ہو گئے، ختم ہو گئے، سورج صبح نکلتا ہے، شام غروب ہو جاتا ہے، شام کو چاند نکلتا ہے، صبح ختم ہو جاتا ہے، انسان پیدا ہوا، کھایا پیا، اپنی موت، مر گیا، قصہ ختم ہو گیا، نہ کوئی ثواب، نہ کوئی حساب، نہ کوئی زندگی، نہ کوئی اٹھنا، نہ کوئی پھر مرنا، ختم۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دہریہ کہتے ہیں، ایتھیس کہتے ہیں۔ ان کا عقیدہ یہ کہ موت پر سب کچھ ختم ہو جاتا ہے، لیکن بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جن کا یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے، اس کے بعد ایک زندگی ہے، اس کے بعد ایک جہاں ہے جہاں سب نے جانا ہے، اور ہر ایک نے اپنے اپنے اعمال کے مطابق وہاں سزا پانی ہے یا وہاں سے جزا لینی ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ اہل مذاہب ہیں۔ وہ لوگ تھے جن کا عقیدہ مرنے کے بعد کچھ نہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کے پاس کوئی مذہب ہے، کسی چیز کو وہ مانتے ہیں، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں وہ عقیدہ رکھتے ہیں، لیکن یہ جو عقیدہ رکھنے والے ہیں یہ بھی اپنے ان عقائد میں دوسروں سے مختلف ہیں، بہت سے ہیں۔ مثلا جب ہم عیسائیوں کی طرف نظر کرتے ہیں
تو وہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے، لیکن وہ زندگی صرف ہمارے لیے ہے، ہمارے سوا کسی اور کے لیے وہ زندگی نہیں۔ خدا کی بادشاہی میں داخل ہونے والے بس ہم ہی ہیں۔ بھائی تم کیوں ہو؟ ان کا جواب یہ ہوتا ہے کہ جب ہم نے اس دنیا سے جانا ہے، دنیا میں ہم نے لاکھ گناہ کیے ہوں، لاکھ غلطیاں کی ہوں، لاکھ نافرمانیاں کی ہوں، ہمیں فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہم سب کے گناہ لے کر جا چکے ہیں اور ہم سب کی طرف سے کفارہ بن چکے ہیں۔ اب ہم یہاں پر جو مرضی ہو کرتے پھریں، لیکن جیسے ہی موت آئے گی، مرنے کے بعد ہم خدا کی بادشاہی میں داخل ہو جائیں گے اور ہمیں نجات نصیب ہو جائے گی۔ ان کے بالمقابل یہود ہیں۔ یہود یہ کہتے ہیں کہ مرنے کے بعد زندگی ہے، مرنے کے بعد ایک جہاں ہے، مرنے کے بعد ہم نے اس دنیا میں جانا ہے، لیکن وہ جو زندگی ہے، وہ جو جہاں ہے، وہ بھی ہمارا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارا خاندان بڑا مقدس ہے، ہمارا خاندان بڑا پاکیزہ ہے، ہم اس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جو خدا کا محبوب ترین خاندان رہا ہے، اور خدا کو اس خاندان سے بڑا پیار تھا، اس لیے خدا ہمیں پکڑے گا نہیں، خدا ہمیں ہمارے گناہوں کی سزا نہیں دے گا، اس لیے کہ ہم اس نسل سے تعلق رکھتے ہیں جس نسل کو اللہ نے ساری کائنات پر فضیلت عطا فرمائی تھی اور ساری کائنات سے برتری اور فوقیت دی تھی۔ تو یہود اس جہاں کا عقیدہ رکھنے کے باوجود دوسرے سے مختلف، اور انہوں نے کہا کہ نجات ہماری ہو جائے گی۔ کیوں ہوگی؟ اس لیے کہ ہمارا خاندان بڑا پاکیزہ۔ قرآن کریم کہتا ہے وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تِلْكَ أَمَانِيُّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ یہ کہتے ہیں کہ جنت میں سوائے یہود کے، جنت میں سوائے نصارہ کے اور کوئی داخل نہیں ہوگا۔ اللہ فرماتا ہے یہ ان کی آرزو ہیں، وہ کرتے رہے۔ تو یہود عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہاں جانا ہے، پر نجات کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ کہ ہم بڑے پاکیزہ لوگ ہیں۔ عیسائی مانتے ہیں کہ اس جہاں میں جانا ہے، پر نجات کے بارے میں ان کا عقیدہ یہ کہ عیسیٰ ہماری طرف سے سارے گناہ لے کر جا چکے ہیں۔ ایک اور مذہب ہمیں نظر آتا ہے دنیا میں، وہ ہندوؤں کا ہے۔ ہندو بھی مانتے ہیں کہ مرنے کے بعد ایک جہاں ہے، مرنے کے بعد ایک زندگی ہے۔ اس دنیا میں اگر ہم نے اچھے کام کیے تو ہم واپس لوٹ کر اس دنیا میں آئیں گے، اچھی شکل میں آئیں گے، اچھی صورت میں آئیں گے، اچھے حلیے میں آئیں گے، اچھے طور طریقے سے آئیں گے۔ اور اگر ہم نے اس دنیا میں کوئی غلط کام کیا، وہ کام کہ جس سے خدا ناراض ہوتا ہے، تو ہمارے سزا کے لیے ہمیں خدا کوئی ایسی شکل دے دے گا کہ جو ڈراؤنی ہو، خوفناک ہو، کسی ایسی شکل میں ہمیں دنیا میں بھیجے گا کہ جو اچھی شکل نہیں ہے، اچھی صورت نہیں ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں یہ لوگ؟ جنم کا عقیدہ، کہ مرنے کے بعد ہم نے آنا ہے۔ اب جو اچھی شکل میں آئیں گے ان کا عقیدہ یہ ہے کہ انسان کی شکل میں ہم دوبارہ بھیجے جائیں گے اگر ہم نے کوئی اچھا کام کیا، اور اگر ہم نے کوئی برا کام کیا تو کتے کی شکل میں بھی ہمیں بھیجا جا سکتا ہے، خنزیر کی شکل میں بھی ہمیں بھیجا جا سکتا ہے، درخت کی شکل میں بھی ہمیں کھڑا کیا جا سکتا ہے، پتھر کی شکل میں بھی ہمیں بھیجا جا سکتا ہے، اور کیڑوں اور مکوڑوں کی شکل میں بھی ہمیں بھیجا جا سکتا ہے۔ جس طرح کا کوئی گناہ کسی انسان نے کیا ہے، اللہ وہاں مرنے کے بعد خدا جو ہے اس کو جب دنیا میں واپس بھیجے گا تو پھر وہ شکل اس کے مطابق ہوگی۔ کسی زمانے میں آج سے 100-150 سال پہلے ایک بہت بڑے آریہ سماج کے عالم گزرے تھے، غازی دھرمپال، بڑے مشہور گزرے تھے۔ وہ کبھی مسلمان ہو جاتے، پھر وہ پنڈت ہو جاتے، پھر کبھی فیملی کے ساتھ مسلمان ہو جاتے، پھر واپس لوٹ جاتے۔ ان کی کتابیں اس زمانے میں بڑی شائع ہوئی تھی۔ کسی کا نام تھا کفر توڑ، کسی کا نام تھا جھڑ مار، کسی کا نام مختلف ناموں سے، اور یہ 100 سال 150 سال پرانی کتابوں کی فوٹو کاپی میرے پاس موجود ہے۔ وہ کہا کرتے تھے اپنے کسی واعظ میں، جب وہ مسلمانوں کے جلسوں میں آیا کرتے تھے مسلمان ہونے کے بعد، تو انہوں نے ایک مرتبہ یہ کہا کہ یہ جو ہندو ہیں جن کا یہ عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد اگر کوئی اچھا کام نہیں کیا تو کیڑے مکوڑوں کی شکل میں آئیں گے، تو کہا کرتا تھا کہ یہ جو تمہاری نالیوں کے اندر میں کیڑے نظر آتے ہیں، مکوڑے نظر آتے ہیں، تو ان کو فینائل سے نہیں مارنا، ان پر کوئی دوا نہیں ڈالنا۔ ان سے پوچھتے بھائی کیوں؟ کہا ہو سکتا ہے کہ تمہاری دادی نہ ہو سکتا ہے کہ تمہاری چچی نہ ہو سکتا ہے کہ تمہارا دادا نہ ہو کہ جس نے کوئی غلط کام کیا تھا۔ تو یہود کا عقیدہ کہ نجات ہماری وہاں پر ہو جائے گی، کیسے ہوگی؟ کہ ہم پاکیزہ اور مقدس لوگ ہیں۔
عیسائی کہتے ہیں کہ نجات ہماری ہو جائے گی. کیوں ہوگی؟ اس لیے اگر عیسیٰ خدا کی بادشاہی میں ہے. ہندو کہتے ہیں ہماری بھی ہو جائے گی, ہم بھی اچھی شکل میں آ جائیں گے کیونکہ ہم نے اچھے کام کیے ہیں. اس کے سب ان تمام عقائد کے برعکس اسلام اپنی جگہ پر کھڑا ہے. وہ کہتا ہے کہ ہاں اس جہاں کے بعد ایک اور جہاں ہے, وہاں تمہیں نجات چاہیے, وہاں کی نجات یقینی ہونی چاہیے, وہاں تمہیں سہارا چاہیے, کیونکہ وہ جہاں جزا کا جہاں بھی ہے, وہ جہاں سزا کا جہاں بھی ہے. اسلام کہتا ہے اگر تم کسی مذہب کو ماننے والے ہو تو یہ عقیدہ بھی تمہیں رکھنا لازمی ہوگا کہ اس جہاں سے جانے کے بعد اچھے کام کیے ہیں تو وہاں پر تمہیں نیکی ملے گی, خدا کی بادشاہی ملے گی, نعمتوں میں تم نہلائے جاؤ گے. اور اگر تم نے کوئی غلط کام کیا, برا کام کیا, تو اس جہاں میں پھنس جاؤ گے, تمہاری نجات یقینی نہیں ہوگی. اب سوال یہ پیدا ہوا کہ وہاں کی نجات کیسے ہوگی؟ چاروں اپنے اپنے عقائد پر ہیں. یہود بھی کہتے ہیں, عیسائی بھی کہتے ہیں, ہندو بھی کہتے ہیں اور مسلمان بھی کہتے ہیں. تو وہاں کی نجات یقینی کس طرح بنائیں؟ دولت ہو تو کیا نجات ملے گی؟ عزت ہو تو کیا نجات ملے گی؟ حکومت ہو تو کیا نجات ملے گی؟ رنگ و نسل سے تعلق ہو تو کیا نجات ملے گی؟ کوئی ہماری طرف سے گناہ سارے لے کر چڑھ جائے تو کیا نجات ملے گی؟ کوئی ہماری طرف سے فدیے میں چلا جائے تو کیا نجات ملے گی؟ نہیں. جب اسلام آیا, سرکار دو عالم رحمت عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے آج سے 1400-1500 سال قبل, تو آپ نے فرمایا اگر تمہیں نجات یقینی چاہیے تو اس کا طریقہ میں تمہیں بتاؤں گا. آپ سے پہلے بے شمار پیغمبر آئے, میں ان تمام پیغمبروں کی باتیں, ان تمام پیغمبروں کے ارشادات آپ کے سامنے عرض نہیں کر رہا ہوں. یعنی ماضی قریب, سب سے قریب زمانہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ہے اور ہم اسی دور سے گزر رہے ہیں. یہ دور محمدی ہے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پہلے جو انبیاء کرام تشریف لائے اور انہوں نے نجات کے بارے میں یہ بتایا کہ کس بات سے تمہیں یقینی بنانا چاہیے, وہ ساری باتیں قرآن کریم میں موجود ہے, وہ سارے پیغامات قرآن کریم میں موجود ہے. لیکن ہم نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اس دور سے گزر رہے ہیں. خدا کے پیغمبروں میں سے آخری پیغمبر آمنہ کا لال, عبداللہ کا لخت جگر, حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات مقدس ہے. تو آپ کی بات ہمارے لیے کہ آپ نے فرمایا کہ نجات اگر تمہیں چاہیے تو میں تمہیں بتاؤں گا کہ نجات کس طرح تمہیں مل سکتی ہے. اس کے لیے ابھی مولانا ممتاز صاحب نے حضرت معاذ کی ایک حدیث پڑھی تھی, آپ نے سنی ہوگی, یاد ہے؟ بھول گئے؟ عموماً لوگ بھول جائے گا, ابھی پوچھے بھائی کیا کھا کر آئے تو یاد وہ بھی نہیں رہتا. کہہ رہے ہیں کہ دوبارہ کر دو, چلو تو اردو میں کر لو, چلو اردو میں کر لیتے ہیں. حضرت معاذ کہتے ہیں کہ میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ ایک سواری پر تھا. ردیف کہتے ہیں جس کو, جس طرح سواری پر دو آدمی بیٹھے ہوتے ہیں آگے پیچھے. حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آواز لگائی, یا معاذ, اے معاذ. پیچھے سے حضرت معاذ نے آواز دی, لبیک و سعدیک, حضور میں حاضر ہوں فرمائیے. پھر خاموشی چھا گئی. پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے آواز دی, اے معاذ. پھر پیچھے سے آواز آئی, لبیک و سعدیک, حضور میں حاضر ہوں فرمائیے. پھر خاموشی چھا گئی. پھر پیچھے سے پھر آواز دی حضور نے, اے معاذ. پھر آواز آئی, لبیک و سعدیک, حضور میں حاضر ہوں فرمائیے. سن رہا ہوں آپ کی بات. محدثین اس پر یہ لکھتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو 3 مرتبہ ان کو آواز دینا تھا, پہلی مرتبہ میں بھی حضرت معاذ حضور کی بات سن لیتے, آپ جو فرماتے اسے محفوظ کر لیتے. لیکن حضرت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ جو بات میں کرنے لگا ہوں حضرت معاذ اسے اچھی طرح محفوظ کر لیں, تاکہ اس کے بعد حضور کی امت تک یہ پیغام اس طرح جائے کہ قیامت تک آنے والا حضور کا ہر امتی اس کو یاد رکھے. ایک دفعہ میں بھی بات ہو جاتی. اب میں کوئی بات آپ کے سامنے کہوں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کا دھیان تو میری طرف ہو لیکن ذہن میرے ساتھ نہ ہو, آپ کی شکل میں, آپ کی آنکھ میری طرف ہو, میں یہ سمجھوں کہ آپ میری بات غور سے سن رہے ہیں, لیکن ہو سکتا ہے کہ آپ کا ذہن کہیں اور ہو. ایسا ہو بھی جاتا ہے. دھیان کو متوجہ کرنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اے معاذ سنو. 2 باتیں فرمائی حضور نے
ایک یہ اللہ کا حق کیا ہے اور ایک یہ کہ بندوں کا حق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ نے اپنے ذمہ ایک بات لے لی ہے اور بندوں پر ایک بات ڈال دی ہے۔ جب یہ دونوں آپس میں ملتے ہیں تب جا کر اللہ تعالیٰ شانہ اس نجات کو جو آخرت میں نصیب ہونے والی ہے یقینی بناتا ہے۔ آخرت میں نجات کے ہم سب طالب ہیں یا نہیں؟ مجھے ایک بات بڑی عجیب یاد آئی، بہت عجیب۔ اب میری جو نئی کتاب آ رہی ہے حضرت علی مرتضیٰ پر، تقریباً 2 جلدوں میں ہوگی، اس میں نے روایت نقل کی ہے۔ حضرت علی مرتضیٰ کے بیٹے ہیں حضرت محمد ابن حنفیہ، حضرت حسن اور حضرت حسین کے سوتیلے بھائی ہیں۔ حضرت حسن اور حضرت حسین کے سوتیلے بھائی حضرت محمد ابن حنفیہ یہ کہتے ہیں کہ میں خدا کے پیغمبروں کے بعد کسی کے حق میں جنتی ہونے کی گواہی نہیں دیتا، ایون حتیٰ کہ میں اپنے باپ کے بارے میں بھی نہیں کہتا۔ کہنے والے کون ہیں؟ محمد ابن حنفیہ۔ حالانکہ صحابہ کرام کا جنتی ہونا قطعی ہے، یقینی ہے، کیونکہ قرآن کریم نے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے سب کے ساتھ جنت کا وعدہ فرما لیا ہے، سب کے ساتھ۔ لیکن اتنے بڑے آدمی یہ کہہ رہے ہیں، یہ در حقیقت اسی بات کے لیے کہہ رہے ہیں کہ شاید کسی مقام پر کوئی شخص انہیں اس مقام تک نہ پہنچا دے کہ جہاں خدا کی خدائی میں انہیں داخل کر دے۔ امام اوزاعی کا بھی یہی موقف ہے۔ تو نجات ہم سب کو چاہیے یا نہیں؟ نجات حضرت ابو بکر صدیق کو بھی مطلوب تھی، حضرت عمر فاروق کو بھی مطلوب تھی، حضرت عثمان کو بھی مطلوب تھی، حضرت علی مرتضیٰ کو بھی مطلوب تھی۔ حالانکہ سب کے بارے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ایک ایک کا نام لے کر فرمایا۔ لیکن اس کے باوجود وہ نجات کے بارے میں بڑے خائف رہا کرتے تھے اور بار بار خدا کے حضور رویا کرتے تھے، آخرت کی منزلیں کس طرح پار ہوں اور کس طرح آخرت کی منزلوں سے گزریں، اس کے لیے وہ بار بار دعا کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ روتے تھے کہ نہیں روتے تھے؟ تو نجات ہمیں چاہیے کہ نہیں؟ تو 2 باتیں، ایک ادھر سے ایک ادھر سے۔ اللہ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ میں تمہیں اپنی بادشاہی میں داخل کروں گا، لیکن پہلی بات یہ ہے کہ تم نے میرے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا، اَیَعْبُدُوهُ، کہ صرف اسی کی عبادت کی جائے، صرف اسی کی بندگی کی جائے، حاجت میں اس کو پکارا جائے، محبت میں اس کو پکارا جائے، خوف میں اس کے آگے ہاتھ پھیلایا جائے۔ جس طرح پر بھی تم یہ چاہو کہ تمہاری اس دنیا کی زندگی سنور جائے، جن حالات سے بھی تم گزرتے رہو، ان حالات میں تمہاری پکار کس کے آگے ہو؟ ایک اللہ کے آگے۔ تم نے اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور ادھر سے کیا؟ ادھر سے یہ کہ جو شخص اس طرح کا عقیدہ لے کر میرے پاس آئے گا کہ میری عبادت کے سوا، میری بندگی کے سوا اور کسی کے آگے نہ اس کے ہاتھ پھیلے ہوں گے، نہ اس کی پیشانی جھکی ہوئی ہوگی، نہ اس کی حاجات کسی کے آگے پیش کی جائے گی، تو میں ایسے شخص کو عذاب نہیں دوں گا، ایسے شخص کو قیامت کے میدان میں رسوا نہیں کروں گا۔ تو ادھر سے کہا گیا کہ میں ایسے آدمی کو عذاب نہیں دوں گا، اور ادھر سے کہا گیا کہ تم نے یہ کرنا ہے کہ میرے سوا کسی اور کی عبادت اور بندگی نہیں کرنی۔ یہ 2 فریق ہو گئے کہ نہیں؟ اس کو آپ اپنے لفظوں میں کیا کہتے ہیں؟ اس کو آپ اپنے لفظوں میں کہتے ہیں ایگریمنٹ، کہ یہ دونوں طرف سے معاہدہ ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ، ہمارا اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے اللہ پر کوئی چیز واجب نہیں ہے، یہ عقیدہ ہے۔ اللہ پر کوئی چیز، آپ لاکھ نماز پڑھیں، لاکھوں پون آپ خدا کے راستے میں دے دیں، مسجدوں میں خرچ کر لیں، ساری زندگی آپ کی نیکی میں گزر جائے اور آپ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ خدا مجھے جنت میں بھیج دے گا اور اس کو بھیجنا چاہیے، نہیں، اللہ پر واجب نہیں ہے۔ ساری زندگی کا کافر اگر خدا چاہے اسے جہنم سے نکال کر جنت میں ڈال دے، مجھے اور آپ میں کوئی ہمت اور حوصلہ نہیں کہ میں خدا کو پوچھ سکوں کہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ اور کسی جنتی کو اٹھا کر خدا جہنم میں ڈال دے تو کسی کو یہ حق نہیں کہ خدا کو یہ پوچھ سکے کہ اللہ آپ نے ایسا کیوں کیا۔ ہاں، اللہ تعالیٰ شاہ نے اپنا ایک اصول بنایا ہوا ہے اور قرآن میں اس اصول کو بتا دیا ہے، جو ایسا کرے گا میں ایسا کروں گا، جو ایسا نہیں کرے گا میں ایسا نہیں کروں گا۔ تو یہ خدا نے بتا تو دیا ہے، لیکن خدا پر یہ چیز واجب نہیں ہے، اور یہی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے۔ میں تفصیلات میں نہیں جاتا، ایک بات عرض کر کے بعد ختم کر دیتا ہوں۔ اس مسئلے کا نام یاد رکھیں کہ اس مسئلے کو کہتے کیا ہے۔ اس مسئلے کا نام ہے مسئلہ غیرت۔ کیا نام ہے؟
غیرت کو مولانا انگریزی میں کیا کہتے ہیں؟ یہاں ہوتی نہیں، یہاں ہوتی نہیں غیرت، یہاں غیرت نہیں ہوتی، اس لیے انہوں نے انگریزی میں نام ہی نہیں رکھا ہے۔ آنر تو اور چیز ہے نا، آنر کلنگ وغیرہ اور چیز ہے، غیرت تو ہوتی نہیں یہاں کی، اس کی گود میں، اس کی گود میں، اس کے بغل میں، اس کے بغل میں، غیرت تو ہوتی نہیں۔ اس مسئلے کا نام ہے غیرت۔ اللہ تعالیٰ شانہ کی غیرت برداشت نہیں کرتی، جس طرح ایک غیور مرد کی غیرت برداشت نہیں کرتی کہ کھلاؤں میں، پلاؤں میں، محنت میں کروں، دن رات میں باہر جاؤں اور میری بیوی کسی اور کے ساتھ گلچھدے اڑاتی رہے۔ اس مسئلے کو کہتے ہیں مسئلہ غیرت۔ اللہ تعالیٰ شانہ غیور ذات ہے، وہ برداشت نہیں کرتا۔ میں کھلانے والا، میں پلانے والا، میں دینے والا، میں لینے والا، ساری کائنات کے جتنے بھی اچھے انتظامات ہیں وہ سب میں کرنے والا۔ اور جب پیشانی جھکانے کی باری آتی ہے، کبھی تم قبروں پہ جا کے جھکا دیتے ہو، کبھی مزاروں پہ جا کے جھکا دیتے ہو، کبھی کسی کے آگے ہاتھ پھیلا دیتے ہو۔ جب تک مسئلہ غیرت سمجھ میں نہیں آئے گا، نہ اللہ کی توحید سمجھ میں آئے گی، نہ شرک کی حقیقت سمجھ میں آئے گی۔ جس دن مسئلہ غیرت سمجھ میں آ گیا، شرک سے انسان براتیں کرنے لگے گا اور خدا کی توحید کے آگے اپنی جان دینا بھی گوارا کر لے گا۔ یہ وہ مسئلہ تھا جس کو صحابہ نے سمجھا اور اتنا ڈیپلی سمجھا کہ اپنے آپ کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا، اپنا گھر بار قربان کیا، اپنی دولتیں قربان کر دی، مگر خدا کی توحید میں ذرہ بر فرق آنے نہیں دیا۔ اللہ تعالیٰ شانہ ان بزرگان دین پر کروڑ رحمت نازل فرمائے، اور ان بزرگوں کے صدقے میں ہماری جو تاریخ چلی آ رہی ہے اور ہمارے بزرگوں نے جو اس پر محنت کی ہے، اللہ تعالیٰ شانہ ان تمام کی محنتوں کو اپنے حضور میں قبول فرمائے۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، نبی آتے رہے، آخر میں نبیوں کے امام آئے، وہ دنیا میں خدا کا لے کر آخری پیغام آئے۔ وہ ہیں بے شک بشر، عقیدہ سنیے اہل سنت والجماعت کا، وہ ہیں بے شک بشر لیکن تشہد میں، اذانوں میں جہاں دیکھو خدا کے نام کے بعد ان کا نام آئے۔ یہ تھے حضرت علامہ مولانا محمد اقبال رنگونی صاحب، جو بڑے مفصل اور مدلل انداز میں آپ حضرات کے سامنے اپنی گفتگو رکھ رہے تھے۔ میرے بھائیو، حقیقت بھی یہی ہے، اور آج کا یہ نمائندہ اجتماع جس میں بریڈ فورڈ شہر کے اہل سنت والجماعت علماء دیوبند کی بھرپور نمائندگی یہاں پر موجود ہے، اور ہم تمام حضرات علماء کرام جو مقامی ہیں ان کے ہم انتہائی ممنون اور مشکور ہیں کہ انہوں نے اس سٹیج کو رونق بخشی، یہاں پر تشریف لائے۔ حقیقت میں یہ انہی حضرات کا پروگرام ہے، اور ہم اور ہمارے ساتھی جو ہے وہ ایک خدمت کے طور پہ، ایک خادم کے طور پہ ان حضرات کے لیے کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس طرح ان حضرات کی سرپرستی قائم رہی، ہمارے سروں پر ان کا سایہ قائم رہا اور ان کا تعاون ہمارے ساتھ رہا، تو انشاءاللہ اسی طرح ہم اس سلسلے کو، یہ پہلا اور آخری پروگرام نہیں ہے، ہم انشاءاللہ اس سلسلے کو آگے چلائیں گے۔ اور میں ابھی سے یہ اعلان کرنے میں کوئی جو ہے وہ جھجک محسوس نہیں کرتا کہ انشاءاللہ آنے والے اس جون کے اندر ایک عظیم الشان محفل حمد و نعت جو ہے وہ یہاں پر منعقد ہوگی اسی بریڈ فورڈ شہر میں۔ علماء کرام کی سرپرستی اور ان کے مشورے کے بعد آپ حضرات کو اس کی تفصیلات سے آگاہ کر دیا جائے گا۔ اس لیے میں آپ حضرات سے یہ گزارش کرتا ہوں کہ اب آپ حضرات بہت ہو چکا۔ آج جس طرح تھوڑی دیر پہلے حضرت قاری عبدالرشید صاحب فرما رہے تھے کہ ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ہمارے اکابرین کے اوپر طعن و تشنیع کی جاتی ہے، بہت ہو چکا۔ میں تم سے یہ کہنا چاہتا ہوں، جو تم ٹی وی چینلوں پر بیٹھ کر ہمارے اکابرین کے بارے میں بات کرتے ہو اور ان پر طعن و تشنیع کرتے ہو، تمہیں یہ حق کس نے دیا ہے؟ بہت ہو چکا۔ رہے گی سادہ کتاب کب تک، کبھی تو آغاز باب ہوگا، جنہوں نے بستی اجاڑ ڈالی کبھی تو ان کا حساب ہوگا۔ گئے وہ دن، یہ بات غور سے میری سن لو، گئے وہ دن جب ہر ایک ستم کو ادائے محبوب کہہ کے خوش تھے، اب اٹھے گی جو اینٹ ہم پہ تو پتھر ہمارا جواب ہوگا۔ اور انشاءاللہ میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، ٹھہرے میں آپ حضرات کو یہ بات کہنا چاہتا ہوں، آج مختلف ٹی وی چینل اسی شہر کے اندر ایک ٹی وی جو ہے وہ ہدایت کے نام پہ بیٹھا گمراہی پھیلا رہا ہے، میں ان کو بھی یہ کہنا چاہتا ہوں کہ تمہیں یہ حق کس نے دیا کہ تم کائنات کی ان مقدس اور مطہر اور منزہ ہستیوں پر
پر جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایمان سیکھا، صرف سیکھا نہیں، میرے آقا و مولا نے انہیں انگلی پکڑ کر ایمان کے اوپر چلنا سکھایا ہے، پھر صرف سکھایا نہیں، انہیں جنت تک پہنچایا۔ اور قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک هم المفلحون، اولئک هم الراشدون، اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون، قرآن جن کے بارے میں کہہ رہا ہے اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیہا خالدون، میں تمہیں کہتا ہوں کہ تم باز آ جاؤ اور ان کائنات کی ان ہستیوں کے اوپر کہ جن کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے جنت کی خوشخبری اور بشارت دی ہے، اور ہمارا یہ ایمان اور عقیدہ ہے کہ نبی اس وقت تک کوئی بات نہیں کرتے کہ جب تک انہیں اللہ کی طرف سے وحی نہیں آتی۔ کیا آپ سب کا یہ عقیدہ ہے یا نہیں؟ تو کیا نبی نے نہیں فرمایا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، طلحہ و زبیر فی الجنہ، عشرہ مبشرہ جو ہے وہ سارے، اور پھر قرآن جن کے بارے میں اعلان کر رہا ہے تم ان کے بارے میں بات کرتے ہو۔ ہم تمہیں کہتے ہیں کہ تم اپنے منہ کو لگام دو، پہلے تم جو صحابہ کرام پر اگر تم جلا کرنا چاہتے ہو تو میں تم سے پوچھتا ہوں پھر تمہارے ایمان کی دلیل کیا ہے؟ میں تم سے تمہارے ایمان کی دلیل مانگتا ہوں۔ میرے اکابر بیٹھے ہیں، یہ اس پر تفصیل سے بات کریں گے، میں آپ اور ان کے درمیان زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا۔ اور اسی طرح کچھ چینل جو ہیں وہ اکابرین علماء دیوبند کے بارے میں باتیں کرتے ہیں۔ پہلے ہمارے محسن مولانا محمد ابراہیم خان صاحب نے بڑے مفصل انداز میں اس کے اوپر بات کی اور بڑے عام فہم اور سادہ انداز میں آپ کو مسئلہ سمجھایا کہ وہ کس طرح ہمارے اکابرین کی عبارتوں کو تروڑ مروڑ کے پیش کرنے کے بعد اس کے اوپر پھر اپنا جو ہے وہ فتویٰ لگاتے ہیں۔ تم سے بھی میں کہتا ہوں کہ تم جو ہے باز آ جاؤ، یہ ملک اس ماحول کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ یہاں پر آج مسلمانوں کو جو چیلنج درپیش ہیں اس کے تدارک کے لیے اگر تم مل کے مسلمانوں کے مفاد میں کام نہیں کر سکتے تو کم از کم تم اپنی حد کے اندر رہو، ورنہ انشاءاللہ تمہیں بھی جو ہے اس کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ جس طرح حضرت قاری عبدالرشید صاحب نے فرمایا کہ اگر تم نے بات کرنی ہے تو پھر میدان حاضر ہیں، ہم نہیں چاہتے کہ شفیل کا میدان دوبارہ لگے۔ مناظرہ شفیل آپ نے پڑھا ہے، اگر نہیں پڑھا تو مولانا ضیاءالقاسمی.com ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر جاؤ اور وہاں جا کر پڑھو کہ کس طرح ہمارے اکابرین علماء دیوبند نے شفیل کے اندر جو ہے انہیں شکست دی، انہی کے حال کے اندر جا کر ان کو منہ توڑ جواب دیا۔ اب میں آپ کے اور اپنے اگلے مہمان مقرر کے درمیان زیادہ دیر حائل نہیں ہونا چاہتا، میں دعوت خطاب دوں گا۔ کئی دینی و سیاسی تنظیموں کے رہنما ہمارے محسن و مشفق برمنگھم میں اہل سنت والجماعت کی سب سے بڑی مسجد علی جو زیر تکمیل ہے، اس کے بانی مدرسہ قاسم العلوم کے محتمم حضرت علامہ مولانا قاری تصور الحق صاحب مدنی، میں حضرت سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے مخصوص انداز میں آپ حضرات کی سماعتوں کو گرمائیں۔ پوری دل کی حاضری کے ساتھ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت درود شریف کی شکل میں پیش فرمائیے۔ اس لیے سب حضرات پورے یکسوئی کے ساتھ پہلے درود پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة
فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمین۔ باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، باد مخالف سے نہ گھبرا اے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ جناب صدر کانفرنس، برطانیہ بھر سے تشریف لائے ہوئے علماء کرام، آج ہم جس ہستی کی یاد کے ساتھ یہاں بیٹھے ہیں، اس آسمان کے نیچے اور اس زمین کے اوپر اس جیسی شخصیت نہ انسانی آنکھوں نے دیکھی ہے، نہ کسی ماں کی گود نے اس کا نظارہ کیا ہے، اس لیے کہ اس جیسا خود بنانے والے نے کوئی دوسرا بنایا ہی نہیں ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جہاں مرتبہ نبوت کے لحاظ سے یکتا ہیں، ان کا کوئی دوسرا ثانی نہیں ہے۔ رب کعبہ کی قسم اٹھا کر کہتا ہوں کہ آپ کی صورت کے لحاظ سے بھی دوسرا آپ کا مد مقابل کوئی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ کی تخلیق اور آپ کی شکل و صورت کا سنوارنا خود آپ کی منشا پر ترک کر دیا گیا کہ جس طرح آپ کی تمنا ہے ایسے ہی ہم اس کو وجود عطا کریں گے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تخلیق میں ہر عیب سے پاک ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی زندگی کی ابتدا اس وقت سے ہوتی ہے کہ جب آمنہ کی گود میں آپ وجود پاتے ہیں، اور آپ کی زندگی کے سفر کی انتہا اس وقت ہوتی ہے جب ہم سب کی ماں عائشہ کے حجرے میں کے جا کر عبدالآباد قیامت تک آنے کے لیے مقیم ہو جاتے ہیں۔ اس زندگی کے سفر کو اگر ہم تقسیم کریں تو دو حصوں میں کر سکتے ہیں۔ ایک زندگی کا وہ دورانیہ ہے جو آپ کا نبوت سے ملنے سے پہلے کا ہے، پیدائش سے لے کر نبوت تک کا، اور ایک وہ حصہ ہے جس پر پہلی وہی اقرا بسم ربک اللہ سے شروع سے ہوتی ہے، اور پھر جب دنیا سے آپ کا پردہ ہوتا ہے اس تک آپ کی زندگی کا سفر نامہ رہتا ہے۔ حضرات، آپ کی زندگی کے ان دونوں حصوں میں ایسی واقعات رونما ہوئے ہیں، ایسی باتیں سامنے آئی ہیں جن باتوں کا احاطہ کرنا میں سمجھتا ہوں کہ آج بھی انسانیت کے لیے اس کے اندر ایک ایک واقعہ کے اندر انسان کے لیے ایک ایسی روشنی کا سلسلہ ہے کہ جس سے انسان اپنی زندگی کے اندھیروں کو روشنی میں بدل سکتا ہے۔ میں وثوق کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ نبوت کے ملنے سے پہلے کی بھی واقعات ایسے کہ جس پر ہم فخر کر سکتے ہیں۔ آئیے دیکھیے، بیت اللہ کی تعمیر ہونے لگی ہے۔ بیت اللہ کی تعمیر کے وقت مکہ کے لوگوں نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم حرام کمائی کو بیت اللہ کی تعمیر میں نہیں لگائیں گے۔ تعمیر ہونے لگی، وقت یہاں تک آ پہنچا کہ بھئی اب یہ حجر اسود اس کو کون نصب کرے گا اس کے مقام پر۔ ہر قبیلہ اپنی بڑھوتری چاہتا ہے، ہر فرد اپنے نموش چاہتا ہے، ہر فرد اپنی برتری چاہتا ہے۔ اسی برتری کی جنگ میں ہر قبیلہ اس بات پہ آمادہ ہے کہ اگر یہ حق حجر اسود کے نصب کرنے کا مجھے نہیں دیا جاتا تو وہ ہاتھ جو آگے بڑھے گا اس حجر اسود کو نصب کرنے کے لیے، میری تلوار اس ہاتھ کو کاٹ کے رکھ دے گی۔ چنانچہ نگاہ انسانی دیکھ رہی ہیں کہ مکہ کی آبادی میں اجڑنے والی ہے،
ایک تعمیر کے وقت تعمیر تو کعبہ کی ہو رہی ہے اور اجڑ رہی ہے بستی انسانوں کی، لیکن اسے کہ جس نے بعد میں تعمیر کرنی تھی اس نے اس وقت بھی تعمیر کا کام انجام دیا۔ آخر مکہ کے لوگ اس بات پہ متفق ہو گئے کہ جو آدمی سب سے پہلے کل وقت مقررہ پر اس بیت اللہ میں داخل ہوئے گا وہی ہمارا ثالث ہوئے گا۔ جناب یہ جو داخل ہوا، لوگوں کے چہرے پہ جس پہ نگاہ پڑی وہ جناب محمد بن عبداللہ تھی۔ اس وقت لوگوں نے کہا یہی ہمارا حاکم بنے گا، اس کی تسلیس فاصلے کو ہم باندھیں گے۔ چنانچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت بھی جو اپنی بصیرت اور دانائی دکھائی، مکہ کے لوگ اس پر بھی اپنی جانوں کو وارتے تھے۔ آیا فرمایا کہ لاؤ چادر بچائی، حجر اسود کو رکھا، سارے قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ اسے اٹھاؤ، اس مقام تک لے کر آ گئے جہاں پر حجر اسود نصب ہونا تھا، اور یہاں پر محمد بن عبداللہ اپنے ہاتھوں سے اٹھا کر اس حجر اسود کو نصب کر کے مکہ میں برپا ہونے والی جنگ کو روک دیتے۔ تو گویا پتہ یہ چلا کہ امن کا قیام در حقیقت اس ذات کی زندگی کا منتہا تھا۔ آج دنیا میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ دنیا میں اگر کوئی امت، کوئی لوگ، کوئی فرد، کوئی جماعت، کوئی گروہ اگر اس دنیا میں انسانیت کو آج اس کی تباہی کے دہانے پر لایا ہے، آج کوئی انسانیت کا اگر دشمن ہو سکتا ہے، آج کوئی ہلاکتوں کا موجب بن سکتا ہے، تو وہ صرف امت محمدیہ ہے۔ میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں بریڈ فورڈ میں بیٹھ کر کہ وہ آدمی جس پر تم الزام لگاتے ہو، جس پر تم بہتان لگاتے ہو، ابھی تو نبوت کا تاج اس کے سر پر نہیں رکھا ہے، تو مکہ کی وادی میں اس نے عمل قائم کر کے دکھایا ہے۔ وہ پھیلتا ہوا خون جو انسانی آنکھوں میں اتر چکا تھا، اس خون کا خاتمہ بھی اگر کیا ہے تو وہ بھی محمد بن عبداللہ نے کیا، جو آنے والے وقت میں محمد الرسول اللہ بن کر دنیا میں آئے۔ حضرات میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، اس شخص کی زندگی کے بہت سارے واقعات ہیں، اور ہر واقعہ اپنی زندگی میں انسانیت کے لیے ایک ایسا تعمیری اور ایک ایسا مثبت اور ایسے ایک تعلیمی پروگرام لے کے آیا ہے کہ جس پر میں اپنی جان اور سب کچھ قربان کر سکتا ہوں۔ آئیے صرف ایک واقعہ کو بنیاد بنا کر میں چند منٹ آپ کی زندگی لوں گا۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں 13 سال نبوت کے گزارنے کے بعد آلات کے ہاتھوں مجبور ہو کر اللہ کے حکم اور اس کی اجازت کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ میں تشریف لے آئے۔ میں اور آپ آج بھی ہزاروں پاؤنڈ خرچ کر کے جاتے ہیں اپنے وطنوں کو، اپنے وطن کی محبت پر، اپنے گلی کوچوں میں گزرتے ہیں۔ میں منگلا ڈیم سے متاثر ہوں، آج بھی جب پانی اترتا ہے تو ہمارے علاقے کے لوگ اپنی ان پرانی یادوں کو یاد کرنے کے لیے اس محبت کے اندر اپنا سفر کر کے وہاں تک پہنچتے ہیں۔ انسانی فطرت ہے کہ جہاں زندگی کے کچھ سال وقت گزارتا ہے ان کی یادوں کو کبھی معاف نہیں کر سکتا، بلا نہیں سکتا ہے۔ امام الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ میں آ کر مکہ کی یادوں کو بھولے نہیں تھے۔ کیوں بھولتے؟ وہاں ایک ایسا گھر تھا، ایک ایسا در تھا جس در پہ آنے والا سارے دروں سے مستغنی ہو جاتا ہے۔ اس جیسا گھر بھی کوئی دنیا میں نہیں ہے۔ قرآن نے خود کہا ہے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ دنیا میں بہت سارے لوگوں نے محلات بنائے، بہت سارے گھر سجائے، بہت سارے قصر بنائے، رب کعبہ کی قسم اس جیسا گھر نہ زمین میں آج تک بنا ہے، نہ قیامت کی صبح تک پھر بن سکے گا، جسے بیت اللہ کہتے ہیں۔ اللہ کا نبی مدینے میں آ کر اس کی یادوں میں کھویا کھویا رہتا ہے۔ سن 6 ہجری ہے، حضور خواب میں دیکھتے ہیں کہ میں جا رہا ہوں مکہ میں، داخل بھی ہو گیا، کسی نے میرا راستہ نہیں روکا، میں نے بیت اللہ کا طواف کر کے صفا کی صفا سی اور صفا برماوی کر میں نے کر لی ہے، میں نے بالوں کو کٹا کے قصر اور حلق کا فریضہ بھی انجام دے دیا ہے۔ یہ خواب آپ نے اپنے صحابہ کو بتایا۔ صحابہ کہتے ہیں حضور نے وقت نہیں بتایا، لیکن حضور کے اشتیاق کو دیکھ کر لگتا تھا کہ اس سفر میں زیادہ دیر نہیں لگنے والی۔ ابھی اسی سال حضور نے اعلان کر دیا کہ مجھے اور آپ کو عمرہ کے لیے چلنا ہے۔ حضور نے ارادہ کیا، سفر باندھا اور آپ نے احرام لیا، قربانی کے جانور ساتھ ہیں، قافلہ چلتا ہے۔ چلتے چلتے جب وہ حدیبیہ تک پہنچتا ہے تو 1400 کو یہ لشکر جرار قدوسیوں کا حدیبیہ کے مقام پر رکتا ہے، اور رک کر بات کیا ہوتی ہے، مکہ کے لوگوں کو پتا چلا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے لوگوں کے ساتھ آ رہے ہیں۔ انہوں نے اس خبر کو پا کر اپنے ارد گرد کے لوگوں کو جمع کر لیا اور کہا کہ ہم سب نے مل کر اس آنے والے طوفان کا مقابلہ کرنا ہے۔
چنانچہ بنو خزاع قبیلہ کے سردار حضرت عدیل بارگاہ نبوت میں عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، میری اطلاع یہ ہے کہ مکہ کے لوگ اس بات پر یونٹی پیدا کر چکے ہیں کہ آپ کو وہاں نہیں جانے دیں گے۔ حضور نے کہا عدیل تم ہی جاؤ مکہ میں اور ان سے یہ بات کرو کہ ہم یہاں لڑنے نہیں آئے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ عدیل گیا، واپس آیا، ناکام لوٹا کہ بات ماننے کو تیار رہی۔ پھر حضور نے خراش بن امیہ کو بھیجا کہ تم جا کے بات کرو، وہ چلے گئے، انہوں نے جا کے بات کی ہے، پھر ناکام واپس آئے۔ اب آخری سفیر جاتے ہیں جنہیں عثمان بن عفان کہتے ہیں، اور آج کی زبانیں اتنی کھل چکی ہیں، عثمان کی ذات پر آج اپنی زبانوں کو بے لگام پاک کرتے ہیں۔ میں دوستوں کہا کرتا ہوں عثمان پر بات کرنے سے پہلے تو سوچو کہ عثمان کا مقام کیا ہے۔ ایک بات وہ تھی کہ وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے سارے نبیوں کو جمع کیا کہ آؤ میرے ساتھ، تم نے ایک بیعت کر معاہدہ کرنا ہے۔ اللہ بتا کیا معاہدہ ہے؟ کہ میرا ایک نبی آئے گا، اس نبی کے آنے پر لَا تُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَا تَنْصُرُنَّ، وہ جب نبی تمہارے پاس ہوگا تم نے اس پر ایمان بھی لانا ہے، اس کی نصرت بھی کرنا ہے۔ میں آپ سے سوال کرتا ہوں اس میثاق کا مرکزی کردار کون تھا؟ وہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، جن کی خاطر یہ سارا معاہدہ ہوا۔ آئیے یہ صلح حدیبیہ میں بھی ایک بات ہوتی ہے، جب عثمان بن عفان مکہ میں چلے جاتے ہیں، وہاں پر کچھ دیر لگتی ہے، بات خبر یہاں تک پہنچتی ہے کہ اے آقا عثمان کو تو شہید کر دیا گیا۔ حضور نے فرمایا کہ لاؤ سب سے آ جاؤ میرے پاس، اس درخت کے نیچے اجتماع ہوگا۔ اے اللہ کے رسول ہم حاضر ہیں، اجتماع کی غرض و غایت کیا ہے؟ فرمایا غرض و غایت میں بتاتا ہوں، ہاتھ میرا ہے، رکھو اس ہاتھ پہ ہاتھ کہ ہم اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیں گے، عثمان کا بدلہ لیے یہاں سے پلٹیں گے نہیں۔ عثمان کے نام پر یہ بات ہوتی ہے، اور قرآن کہتا ہے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، اے میرے حبیب دیکھو بیعت تم سے کر رہے ہیں، در حقیقت بیعت تمہارے ساتھ نہیں ہو رہی، انما یبایعون اللہ، یہ بیعت ان کے اللہ کے ساتھ ہو رہی ہے۔ ید اللہ فوق ایدیہم، ہاتھ ان کے نیچے ہیں اور اوپر ان کے میرا اللہ کا ہاتھ ہے۔ گویا اس بیعت کو اللہ پہلے طور پر اس بیعت کو یہ کہہ رہے ہیں، اور ادھر تو یہ ہاتھ قرار دیے جا رہے ہیں۔ اور قرآن کی آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی، فرمایا لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ، اے میرے حبیب انہیں سب کو بتا دو جو تیرے ساتھ آ کر اس عہد و پیمان کو باندھ رہے ہیں کہ جو آپ نے کہا ہم لبیک کہتے ہیں۔ فرمایا ان سب کو کہو کہ میں ان سے راضی ہو گیا، آج کے بعد ان سے میرا کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ اب اس واقعہ سے میں دو باتیں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ، اور وہ دونوں عقیدے سے متعلق باتیں ہیں۔ ایک بات میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ کہ اگر حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ پتا ہوتا کہ عثمان کو شہید نہیں کیا گیا تو کیا آقا اس بیعت کرنے کے حق بجانب تھے؟ بھئی اس بیعت کا مقصد ہی ختم ہو جاتا، اس لیے کہ آقا اس بات کو نہیں جانتے تھے۔ گویا بتایا کہ بنی نو انسان غیب کی خبر صرف اللہ کو ہے، بندہ کبھی بھی اس بارے میں کچھ نہیں جانتا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَعِندَهُ مَفَاتِيحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُوَ، جو کچھ بھی غیب کی باتیں ہیں وہ صرف اللہ جانتا، اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا ہے۔ آج ہم کہتے ہیں کہ ہماری پیر انان عظام جانتے ہیں، اللہ کے نبی کا ایک ذکر ہے جنہیں عیسیٰ بن مریم کہتے ہیں۔ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ، عیسیٰ بتاؤ میرے سوال کا جواب، کیا تم نے خود یہ کہا کہ تم مجھے بھی اور میری ماں کو معبود مانو؟ عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں ان قلت فقد علمت، اے اللہ اگر میں نے ایسی بات کہی ہے تو تجھ سے تو پوشیدہ نہیں رہ سکتی ہے۔ اور یہ بات عیسیٰ نے کیوں کہی تھی؟ فرمایا تعلم ما فی نفسی ولا اعلم